वज़ीर-ए-आज़म की तलबी पर सैलाब के ज़राअत पर असरात से मुतालिक इजलास आज होगा। ज़रई नुकसान के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। गंदम पॉलिसी से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। सूबाई वुज़रा समेत आला हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की नायब चीनी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी रुकन कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका मौशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के ख़ुसूसी नुमाइंदे से भी मुलाकात। मौशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। जापानी बैंक के गवर्नर से भी मुलाकात। रेकोटेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मनशा की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। सूबाई वज़रा ने इज़हार एतमाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालिसी के लिए किरदार अदा किया, TLP ने उन्हें भी धोखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अता ताड़र और सरदार यूसुफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बोले सिर्फ पुरतशद्दुद मुसल्लह और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ऊंचे मकामात पर पोजीशन लेकर फायरिंग की जाती रही। TLP अहदेदारों के सिवा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उलमा आज हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। अवामी मकामात पर 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठा नहीं होंगे। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद के अशात पर एक्शन होगा। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो गजा में घुसकर हमास का खात्मा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी। खबरदार किया कि हमास गजा में कत्लेआम बंद करे, वरना अमरीका के पास वहां जाकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अफगान तालिबान ने भारत की शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वक्त गुजारी के लिए सीज फायर कबूल नहीं। गेंद अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाती। मेहमद में 50 खारिज, जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। दीगर इलाकों में 34 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 18 खारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर तक की गईं। कामयाब ऑपरेशंस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म किया। पाक अफगान कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कराची पोर्ट से क्लियरेंस रोक दी गई। चमन बॉर्डर पर भी तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म हो गई। अफगान ताजरों का तिजारती गुजरगाहों की बंदिश पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। IGFC चमन सेक्टर के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। ऑपरेशनल हालात का जायजा लिया। सरहद पर तैनात अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। दौरे के दौरान IGFC ने चमन बाब दोस्ती का भी मुआयना किया। बाब दोस्ती अपनी असल हालत में मौजूद। अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा झूठा साबित। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की पेशकश कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं।
اقوام متحدہ کا تنازع کے پائیدار خاتمے کا مطالبہ کیا، شہریوں کی خاطر لڑائی ختم کریں۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں۔ فتنہ الخوارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دہشت گرد گروہوں کو کھلی چھٹی کا انکشاف۔ دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر عرب نیاد جنگجوؤں سے ہے۔ قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ صدر آصف زرداری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کا نقصان، ریاستی ریٹ قائم کرنے کے لیے بڑے فیصلے، انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ، تمام جائیدادیں ضبط، اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے، قیادت کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس، ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات چلیں گے۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس پر پابندی عائد، غیر قانونی اسلحے پر 14 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ بانی کے ایکس اکاؤنٹ پر مذہبی جماعت کے 400 کارکنوں کی لاشوں کا اشتعال انگیز جھوٹا بیان۔ پنجاب حکومت کا بانی پی ٹی آئی پر پی کا ایک لگانے کا فیصلہ، ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شرپسندوں کے گرد شکنجہ کسنے کا فیصلہ، آج کوئی ہڑتال نہیں، مارکیٹیں بازار کھلیں گے۔ شرپسندوں بلوائیوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، شہریوں کی جان و مال املاک کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد جانے کی تیاری کریں، مولانا فضل الرحمان کی کارکنوں کو ہدایت۔ ڈی آئی خان میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب میں کہا، پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی، 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، چوری کا مینڈیٹ قبول نہیں، خارجہ پالیسی میں حکمت عملی اپنانا ضروری ہے تاکہ پڑوسی ملک پاکستان کے قریب رہیں۔ برف پگھل گئی، گلے شکوے دور، وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت، کہا پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو ہم احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار، امین الحق، جاوید حنیف وفد میں شامل۔ غزہ امن معاہدے کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ میں ہوں تو ایڈوائزری کاؤنسل بھی میں ہی بناؤں گا، سہیل آفریدی کا پارٹی قیادت کو دو ٹوک پیغام، کہا عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو پرامن احتجاج ہی واحد راستہ ہے، بانی سے ملاقات کے لیے آئینی و قانونی راستے اپنائیں گے، ہم تمام طریقے آزما چکے، ایک بار پھر آزمائیں گے، وفاق اور صوبے کے اختلاف کا نقصان عوام کو نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم نے فون کر کے مبارکباد دی۔ لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریلوے منصوبے پر بڑی پیش رفت، پنجاب حکومت نے ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے لیے ایم او یو کی منظوری دے دی، منصوبے پر عمل درآمد اور نگرانی پاکستان ریلوے کرے گا، جوائنٹ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں حامد خان گروپ کو شکست، انڈیپینڈنٹ گروپ کے صدارتی امیدوار ہارون الرشید کامیاب، ہارون الرشید نے لاہور سے 629 ووٹ حاصل کیے، مد مقابل پروفیشنل گروپ کے توثیق آصف کو 431 ووٹ ملے، لاہور میں 1000 سے زائد وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیا، ہارون الرشید کوئٹہ، ملتان، سکھر، سوات اور بنو سے بھی کامیاب۔ امریکہ کے شدید دباؤ اور بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کر دی،
وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد۔ جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق جان بولٹن نے حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجی۔ 3 سال قبل ایرانی حکومت سے منسلک ہیکرز نے جان بولٹن کی ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر کے ان حساس معلومات کو چرایا تھا۔ فرانسیسی وزیراعظم کی کرسی بچ گئی، اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو مطلوبہ 289 ووٹ نہ مل سکے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں 271 ووٹ آئے۔ معروف اداکارہ ہانی عامر کو اقوام متحدہ میں قومی خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا گیا۔ ہانی عامر کو اقوام متحدہ کے دائرہ برائے خواتین نے قومی خیر سگالی سفیر مقرر کیا۔ ہانی عامر اپنے پلیٹ فارم کو خواتین میں شعور بیدار کرنے کے لیے استعمال کریں گی۔ اداکارہ اپنی تقرری پر خوش، ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کا عزم۔ اور سیز فائر کے باوجود اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیاں جاری، مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے رفح بارڈر نہیں کھولا۔ سرحد بند ہونے سے کئی 100 ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی۔ رفح بارڈر کھولنے کی اجازت نہ دینے کے باعث مصر کی سرحد پر بھی امدادی ٹرکوں کی طویل قطاریں۔ اقوام متحدہ اور امدادی تنظیموں کا رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ۔